الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا أعطي مثل ما آمن عليه البشر وإنما أوتيته وحيا أوحى الله إليه فأرجو أن أكون أكثرهم طامعا يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. مخدوم مکرم محترم جناب مولانا معین الدین مکی صاحب دام برکاتہ. میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہمارے برادری گرامی چودھری ذوالفقار صاحب اور ڈاکٹر مقدر حسین صاحب اور یہاں کے ذمہ داران کی دعوت پر میں حاضر ہوا. ایسے رمضان میں ان راتوں میں کسی دوسری شہر میں آنا آسان کام نہیں ہے کہ مقامی طور پر بھی ختمات قرآن ہوتے ہیں اور سال میں رمضان ہوتا ہے جس میں میں شہر کی مسجدوں میں جاتا ہوں. باقی پورے سال میں تو اندر باہر کی مصروفیات رہتی ہیں. بہرحال آپ حضرات سے پرانی محبت ہے. آپ ہمارے نانکے نانکوں کا بہت حق ہوتا ہے. ابھی جب میں چنبازہ تو بڑا تھا مجھے اپنے نانا حضرت مولانا قاری ابوالحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا قاری رفیق احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے یاد آ رہے تھے اور انہوں نے سال اسباق کرتا ہوا آ رہا تھا تو ان کو اطلاع ہو جائے کہ ان کا نواسہ شہر میں آیا ہے. میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس مسجد میں قرآن مجید کی تکمیل کرائی. پیغمبر السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر پیغمبر کو اللہ نے ایک معجزہ دیا جس کے ذریعے اس نے اپنی حقانیت کو ثابت کیا. ہر نبی کوئی پیغمبر نہیں آیا جس کے پاس معجزہ نہیں تھا. ما من نبی الا اوتی مثل ما آمن علیہ البشر. ایسا معجزہ ہوتا تھا جس سے انسان ایمان لاتے تھے، سمجھ جاتے تھے کہ ان کا تعلق کسی ایسی ذات کے ساتھ ہے
جو ہم سے بہت مافوق الفطرت ذات ہے۔ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ نے واسع دیا، ید بیضا دیا۔ نوح علیہ السلام کو اللہ نے کشتی دی۔ سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تخت دیا، بولیاں سکھا دی، پرندوں کی بولیاں، جانوروں کی بولیاں، چونٹی تک کی بات کو سمجھنے لگے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزات عطا فرمایا، اور نے فرمایا ہر نبی کو معجزہ دیا گیا، جس معجزے کی وجہ سے لوگ اس پر ایمان لائے۔ معجزے کا معنی ہے عاجز کرنے والی چیز، جس کو دیکھ کے انسان سمجھ جاتے ہیں کہ یار اس کے پاس جو چیز ہے کہ انسان اس کام کو نہیں کر سکتا۔ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصا پھینکا، سانپ بن گیا۔ فرعون نے سمجھا کہ یہ جادو سے سانپ بنا ہے، جادوگر اکٹھے کر لیے، جادوگر آ گئے۔ اور یہ آواز کیوں آ رہی ہے؟ یہ لوگ بول رہے ہیں ان کو چپ کراؤ بھائی، اوپر بول رہے ہیں نیچے بول رہے ہیں؟ اوپر ہیں، ان کو چپ کراؤ اوپر، یا تو نیچے اتار کر لیا۔ جادوگر اکٹھے کر لیے، جادوگر نے بھی کام آسان سمجھا، رسیاں اکٹھی ہو گئی، ڈنڈے آ گئے، جادو کیا۔ اچھا جادو رسی اور ڈنڈوں پر نہیں ہوا، لوگوں کی آنکھوں پر ہوا۔ سمجھا ہل رہے ہیں، انہوں نے کہا دیکھو سارے سامنے آ گیا، سامنے آ گیا۔ وہ رسیاں تو ویسی رکھی تھی، ڈنڈے بھی ویسے، وہی نہیں ہل رہے تھے، لوگوں کی آنکھیں ہل رہی تھی۔ یہ قسم ہے جادو کی، انسان کی آنکھ پر جادو کر لیتے ہیں اور وہ اگلے کو کچھ اور ہی نظر آتا ہے۔ افلاطون کے بارے میں لکھا ہے کتابوں میں کہ یہ اس کا بڑا ماہر تھا اس فن کا، مسمرزم کا۔ تو بادشاہ کو دعوت دی، بادشاہ نے کہا یہ افلاطون میری کیا دعوت کرے گا؟ وہ تو سائنسدان ہے، فقیر ہے، ہر وقت ہی کام میں لگا رہتا ہے۔ وہ ایسے لوگ جو یہ سائنسدان وغیرہ ہوتے ہیں، ان کی اگر ذاتی زندگی دیکھ لیں تو عجیب و غریب ہے، وہ ہر وقت بس اسی میں گھسے رہتے ہیں، انہیں اپنا بھی ہوش نہیں ہوتا۔ لیکن دعوت کی، جب دعوت کی، دسترخوان بچھایا، اس پر جو کھانے لگائے تو حیران ہو گیا بادشاہ کہ یار ایسا کھانا تو ہمارے یہاں بھی نہیں بنتا۔ اللہ، رات کو خیمے لگ گئے، بستر لگ گئے، بادشاہ ایسا سویا، اور کہا یار ایسی نیند تو مجھے محل میں بھی نہیں آتی۔ لیکن صبح کو جب اٹھا، بادشاہ نے دیکھا کہ وہ پرالی، سمجھ دو نا پرالی، چنگی طرح جان دو نا پرالی، گھر جل سے ہوتا ہے، ساتھ کیا تھا نکے نکے سامنے آئے، پرالی ہوئی ہے، ان کا ماشاءاللہ بہت لوگ ہو گئے۔ دیکھا نیچے پرالی ہے، سر کے نیچے گندا سا تکیہ ہے، حیران ہو گیا کہ یار یہ اتنا نرم بستر یہ کیسے ہو گیا، مجھے اس پر ایسی نیند آئی۔ اور اس کو کہا کہ رات تو نے مجھے کیا کھلایا، تو بقایا لایا، تو وہ دال چنے اور اس قسم کی چیزیں تھی۔ انہوں نے کہا یار وہ تو رات تو مرغے نظر آ رہے تھے۔ کہا کہ یہ میں نے اپنے قوت خیالیہ کے ذریعے تم پر ایسا اثر کیا کہ دال بھی تمہیں مرغا معلوم ہو رہی تھی اور پرالی بھی تمہیں بستر معلوم ہو رہی تھی۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، کیا بات۔ اور جادوگروں نے کچھ نہیں کیا، آنکھوں پر جادو کر دیا۔ آج الناس لوگوں کے آنکھوں پر، انہیں لگا کہ سب سانپ بن گئے، وہ بھی جانتے تھے کہ کوئی اپنی جگہ پر ہے۔ موسیٰ السلام پر بھی اثر ہو گیا، ان کے دل پر بھی اثر ہو گیا، وہ بھی ڈر گئے کہ یار اتنے سانپ۔ کہا کہ موسیٰ السلام کا جو ڈرنا تھا نا، یہ بھی جادوگروں کی ہدایت کا ذریعہ بنا ہے۔ یاد رکھو، اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ جادوگر ہوتا تو یہ سمجھ جاتا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے جو ہم نے کیا ہے،
لیکن یہ عام لوگوں کی طرح جس طرح لوگوں پر اس بات کا اثر ہے کہ یہ سب رسیاں جادو سے جو ہے یہ سانپ بن گئے ہیں، ان پر بھی ویسے اثر ہوا، معلوم کہ یہ ہمارے قبیلے کا بندہ نہیں ہے، اگر ہمارا ہوتا ہماری فرار بازی کو سمجھتا، لیکن اس پر بھی خوف ہے، ان کا رنگ پیلا ہو گیا ہے اور پریشان ہو گئے ہیں، اور پھر مولا سے رابطہ کیا کیونکہ مقام کلیم پر تھے تو مولا سے رابطہ کیا۔ اس لیے محدثین نے لکھا ہے کہ پیغمبر سلام جو پہلی وحی پر ڈر گئے تھے، یہ ڈر بھی اہل کتاب کو ایمان لانے کا راستہ بتاتا تھا کہ ڈرنا دلیل ہے کہ یہ پیغمبر نے اپنی طرف سے بات نہیں کی، واقعی کو واقعہ بتایا ہے۔ کیا بات، کیا بات، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایمان کا ذریعہ بنا سمجھدار لوگوں کے لیے، سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ اگر یہ اپنی طرف سے بنا رہا ہوتا ان پر یہ ڈر کی کیفیت نہ ہوتی۔ معلوم کہ کوئی ایسا واقعہ ضرور پیش آیا ہے کہ 40 سال عمر گزارنے والے اتنے بہادر قریشی علم و فضل کے پہاڑ وہ اس طریقے پر خوف زدہ ہو جائیں، یہ دلیل ہے ان کو ایسا واقعہ ضرور پیش آیا ہے جو مولا کی طرف سے۔ یہ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ڈر گئے، اللہ میں کیا کروں؟ کہا کہ اپنا ڈنڈا پھینکا، دیکھ ڈنڈا پھینکا، وہ اصلی سانپ بنا، اور نہ صرف سانپ بنا بلکہ ساری رسیاں اور ڈنڈے نکل گیا۔ جب پکڑا تو چھوٹا سا ڈنڈا تھا، اس کے پیٹ میں ہزاروں رسیاں اور ہزاروں جو ہے اس کے پیٹ میں ڈنڈے تھے۔ جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، ضرور اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی ذات ہے۔ یہ معجزہ ہے، ماشاءاللہ، عاجز ہو گئے، ایمان لے آئے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی خوبصورت بات فرماتے تھے، مولانا ریاض احمد صاحب، یہ پلے باندھنے والی کہ اپنے اولاد کو جاہل نہ رکھو، دین نہیں پڑھا سکے تو دنیا کی تعلیم کچھ دو، وہ بھی کل کو علماء کی اچھی بات سمجھ لے گا، جاہل آدمی نہیں سمجھتا، کوئی بات اس کی غلط ذہن میں بیٹھ جائے تو اس کو آسان نہیں ہے سمجھانا، اللہ یہ کہ بزرگوں کی صحبت اٹھائیے تو الگ بات ہے، وہ تو جاہل رہتا ہی نہیں ہے، جب اللہ والوں کے پاس رہتا ہے تو اسی سے سیکھ جاتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے لیکن بزرگوں کی خدمت میں رہے تو بڑے بڑے علماء بھی ان کے سامنے آ کر بیٹھا کرتے تھے، لیکن فرماتے تھے ہمارے والد صاحب کے دین اگر تمہارا بچہ نہیں پڑھ رہا، حافظ نہیں بننا چاہتا، عالم نہیں بننا چاہتا، کوئی بات نہیں، اس کو اسکول کی تعلیم دلا دو، کیونکہ تعلیم انسان میں ایک جلا پیدا کرتی ہے، اس کی عقل کی پالش کرتی ہے، اس کے ذہن کو صاف کرتی ہے، وہ سرد گرم کو سمجھنے لگتا ہے، زمانے کی رفتار کو سمجھتا ہے۔ اور پھر یہی دلیل دیتے تھے کہ یہ جادوگر پڑھے لکھے جادوگر تھے، شعبدہ باز نہیں تھے، اس لیے انہوں نے موت اور جادو میں فرق کر لیا، انہوں نے کہا آمنا برب موسیٰ، اب موسیٰ کے رب پر ایمان لایا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ شعبدہ باز ہوتے، جاہل ہوتے، لوگوں کو ویسے کرتب دکھانے والے ہوتے، کبھی فرق نہ کر سکتے، جس طرح فرعون نے فرق نہیں کیا تھا بادشاہ ہونے کے باوجود، لیکن جادوگر نے کہا کہ نہیں اے فرعون، یہ جادو نہیں ہے، ہم جادو کو جانتے ہیں، جادو کی حقیقت سمجھتے ہیں، یہ جادو نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی چیز ہے، اس کے پیچھے وہ بڑی ذات ہے کہ جس کی کائنات قدرت اس کے ہاتھ میں ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ نے معجزہ دیا، جس معجزے کی بنیاد پر لوگ ایمان لاتے تھے، لیکن جب پیغمبر دنیا سے چلا جاتا تھا تو معجزہ کام چھوڑ دیتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا بہت دیر تک رہا ہے، آپ تفسیر پڑھیں، جب حضرت طالوت علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بادشاہ بنایا بنی اسرائیل میں، اور داؤد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایک فوجی تھے، تو اس وقت کہا کہ داؤد جو ہے، اس داؤد کے حق ہونے کی دلیل اس زمانے کے پیغمبر نے کہا کہ تمہارے جو تبرکات تھے،
جن میں موسیٰ علیہ السلام کی پگڑی بھی تھی اور جن میں ہارون علیہ السلام کی پگڑی بھی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی تھا، وہ یہ دوسرے لوگ مشرکین لے کر چلے گئے تھے، وہ فرشتے لے کر تمہارے پاس واپس آئیں گے۔ جب وہ تبرک تمہارے پاس واپس آ جائے گا پھر دیکھنا کہ تمہیں خدا کس طرح ان کفار پر غلبہ دیتا ہے۔ تو دو فرشتے اس کو لے کر آئے، وہ تبرکات میں کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا بھی تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کی پگڑی، کپڑے، جوتے، جو بھی تبرکات تھے وہ ان کے اس کے اندر تبرکات تھے۔ تو میرے دوستو پھر اس کے بعد جالوت علیہ السلام نے پھر جالوت پر فتح پائی اور یہ سارا واقعہ پورا قرآن مجید میں اس کو بیان کیا ہے۔ تو وہ عصا موجود تھا لیکن سانپ نہیں بنتا تھا۔ سلمان السلام کا تخت بھی کافی عرصہ رہا ہے لیکن ہوا میں اڑتا تھا، لیکن آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ نے مجھے جو معجزہ دیا سب سے بڑا معجزہ، ایسے تو 300 سے زائد معجزات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہر معجزہ ایسا جو ایک امتیازی معجزہ ہے۔ چنانچہ وہ غزوہ حدیبیہ کے واقعے میں جس میں پیغمبر اسلام کے انگلیوں سے چشمے جاری ہوئے تھے، جس میں 1400 یا 1500 صحابہ کرام نے اس پانی سے وضو کیا تھا اور جانوروں کو بھی پلایا تھا، اس کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر ڈنڈا مارا اور اس پتھر میں سے چشمے جاری ہوئے، کہا کہ پتھروں سے تو چشمے جاری ہوتے ہیں، سارے چشمے پتھروں سے نکلا کرتے ہیں، خوش زمین پر نہیں نکلتے، پہاڑی علاقوں سے چشمے نکلا کرتے ہیں، پتھر کو پانی کے ساتھ مناسبت ہے اور پتھر سے چشمے جاری ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے مارا، وہ چھوٹے سے پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے، لیکن گوشت میں سے کبھی چشمہ نہیں نکلتا، گوشت میں سے خون نکلا کرتا ہے۔ گوشت رسول اللہ کا معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے پوچھا تھا کہ آپ کی انگلیوں کے اندر سے چشمہ جاری ہوا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میرے دوستو سب سے بڑا معجزہ فرمایا انما اوتیت وحیا وعلى علم، میرا سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن مجید ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ فارجو نکون اکثر تابع یوم القیامہ، لہذا مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے ماننے والے ہوں گے، کیونکہ میرا معجزہ میرے بعد بھی رہے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ جب قرآن کا مسئلے پر کھڑے ہو کر قرآن سنا دیں اور آپ کا سننا یہ ایک روٹین اور نارمل چیز ہے؟ نہیں، کبھی نہیں، کبھی نہیں، بالکل اللہ کی وحی تو وہ ہے کہ فرشتوں پر عام وحی ہوتی ہے، قرآن بیان کرتا ہے، فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، سن کر بے ہوش ہو جاتے ہیں، اللہ بھی نہیں، پھر جا کر ان کو ہوش آتا ہے تو پوچھتے ہیں بھائی کیا حکم ملا، ہر ایک کو پھر حکم مل جاتا ہے کہ جاؤ بھائی فلاں گھر میں روٹی پہنچا دو، فلاں مدرسے میں بکرا پہنچا دو، فلاں مولانا صاحب کی دعوت کراؤ۔ میرے مرشد فرماتے تھے لوگ کہتے ہیں کہ مولوی لوگ مرغے بہت کھاتے ہیں، میرے مرشد سے شاہ کی مقدس صاحب کسی نے پوچھا مولوی لوگ مرغے بہت کھاتے ہیں، فرمایا کہ بھائی اللہ کے لیے مرغے بھی استاد کے سامنے یہی بنتے ہیں، استاد کے ساتھ مرغے بنتے ہیں، ہے تو ہم تجربہ ہے، مولوی خالیاں ہے یار، تو اچھا زمانہ آپ کو نہیں کہا جب تو باہر نہیں بلکہ پیار، اور پیار میں سارے فارغ و تحصیل ہو گئے، تو بات کیا بغیر کے پڑھتا بھی کان نہ کھینچے جب تک۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد کے اسود بڑے مشہور عالم، بہت بڑے عالم، بہت بڑے عالم، بھاگ جایا کرتے تھے، حضرت نے زنجیر بنوا دی تھی، بھاگے نہ، اور اپنے زمانے کا بہت بڑے مفسر بنے۔ تو فرمایا کہ مرغے بھی یہی بنتے ہیں بھائی، جب یہ مرغے بنتے ہیں تو ان کے پیٹ کو مرغوں سے مناسبت ہو جاتی، مرغے خود کھینچے چلے آتے اس طرح مرغا جو ہوتا ہے، مرغیاں پالیے نا، وہ ٹک 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 کرتا ہے تو مرغیاں بھاگتی ہیں، نہیں بولو، یہ بیچارے مرغے بنتے رہے ہیں تو یہ بھی مرغے والی صفت پیدا ہو، ساری مرغیاں دوڑی چلی آتی، مرغا دوڑی آگیا۔ فرشتے عام وحی جو آتی، عام وحی بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور یہ قرآن مجید
تو معجزہ ہے. بے شک سن رہے ہیں؟ بے شک پڑھنے والا پڑھ رہا ہے، سننے والے سن. پڑھنے والے کے لیے مشکل نہیں، سننے والے کے لیے مشکل نہیں. اللہ قرآن نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے آسان کیا اس قرآن مجید کو، ہم نے. یہ آسان نہیں ہے، ہم نے آسان. بے شک حالانکہ یہ اپنی تو نسبت کی تو مت سمجھو آسان ہے. تمہیں جو آسان لگ رہا ہے یہ ہمارے آسان کرنے کی وجہ سے، ورنہ معجزہ وہ ہوتا ہے جس سے انسان عاجز ہے اس کا مثل لانے پر، پھر معجزہ ہو اور پھر آپ کے سینے میں 30 سپارے جمع ہو رہے ہیں اور ہماری زبان پر جاری ہو جائیں اور آپ بلا تکلف پڑھ بھی لیں اور سن بھی لیں. یہ اتنا آسان نہیں ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے. ماشاء اللہ جتنا خدا کا شکر ادا کرو کم ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے رسول اللہ کا معجزہ تمہارے ہاتھ میں دے دیا، لو بھائی اس معجزے کو لو، رسول اللہ کا معجزہ خود بھی فائدہ اٹھاؤ، پوری دنیا کو بھی دعوت دو. یہی وجہ ہے کہ آج پورے عالم میں ہدایت پھیل رہی، پورے عالم میں ہدایت پھیل رہی. لوگ ایسی باتیں کر دیتے ہیں کیونکہ ہم جھوٹا میڈیا دیکھتے ہیں، ہم جھوٹے اخبارات کو پڑھتے ہیں. ورنہ الحمدللہ پورے عالم میں، آپ پورے عالم میں جہاں سے شروع کر لیں، فیجی آئی لینڈ سے شروع ہوتا ہے ہمارا دن اور کینیڈا کے اندر جا کر ختم ہوتا ہے اور ادھر ساؤتھ افریقہ میں کیپ ٹاؤن پر جا کر دنیا ختم ہوتی ہے. پوری دنیا میں جا کر آپ دیکھ لیں کوئی مسجد خالی نہیں جہاں قرآن سنانے والے نہ ہو، قرآن پڑھنے والے نہ ہو، جہاں مدرسے نہ ہو، جہاں دیندار نہ ہو، جہاں تبلیغ والے نہ ہو، جہاں مدرسوں والے نہ ہو، جہاں بزرگوں والے نہ ہو. کوئی جگہ خالی نہیں ہے. وہی جا کر پوچھ لو 20 سال پہلے کیا حال تھا، 30 سال پہلے کیا حال تھا. لوگ اتوار والے دن انگلینڈ میں آج سے 25 سال پہلے انگلینڈ میں جمعے کی نماز اتوار کے دن پڑھتے تھے کہ ہمارے پاس جمعے کو ٹائم نہیں ہے، جمعہ ہم اتوار کو پڑھ لیتے ہیں. لیکن اب آپ جا کر دیکھو، اس انگلینڈ کو جا کر دیکھو. لندن میں ابھی گیا 4 مہینے پہلے، پورا لندن گھوما تو ایسے لگتا تھا لندن میں کہ یار یہاں پر تو سارے ہر طرف مسجدیں نظر آ رہی ہیں، مدرسے اور مولوی اور داڑیوں والے اور ٹوپوں والے اور گوپوں والے نظر آتے ہیں. آئے یہ انگریزوں کا شہر ہے یا مسلمانوں کا شہر ہے؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، مسند قرآن زندہ باد، مدارس دینیہ نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. کیونکہ جب پیغمبر سلام فرماتے ہیں میرا یہ معجزہ ہے جو میرے بعد بھی رہے گا اور مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے ماننے والے سب سے زیادہ ہوں گے. آپ مجھے بتاؤ قرآن اپنا سر نہیں دکھائے گا؟ ظلمتیں دور نہیں ہوگی. قرآن تو وہ ہے خالی پڑھنے سے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں. اس لیے مجدد ثانی رحمۃ اللہ عجیب بات لکھی ہے. فرمایا کہ رمضان کو قرآن کا مہینہ شہر رمضان، رمضان اللہ جل فیہ قرآن، قرآن نازل کیا اس نے. رات کو قرآن آیا، ليلۃ القدر میں آیا. دن کو روزہ رکھوایا، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، دن کو روزہ رکھو. رات کو قرآن سنو، سنت قرار دے دیا، سنت مؤکدہ، جس طرح فجر کی سنت ایسے تراویح کی نماز ہے. کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ قرآن کا تعلق فرشتوں کے ساتھ ہے. لاتے وقت بھی فرشتے ساتھ ہوتے تھے. ایک آیت ہوتی تھی، جبریل السلام ایک آیت لے کر آتے تھے، 70 ہزار فرشتہ بطور پروٹوکول اعزاز کے ساتھ ہوتا تھا. حالانکہ خود بھی وہ بہت ہے. ذوالقوۃ المتین، اللہ نے بڑا بڑی قوت والے ہیں، بڑی قوت والے. امیر قرار کیا کہ وہ امیر ہے، ہماری وحی کو صحیح سے پہنچاتے ہیں. مجھے کس نے حدیث یاد آئی، جبریل علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مجھے اللہ نے پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تجھے کون سا حصہ ملا ہے؟ جبریل السلام سے پوچھا یہ کون سا حصہ ملا؟ فرمانے لگے آپ کے آنے سے پہلے ہر وقت ڈر لگتا تھا کہ دربار سے نکال دیا جاؤں گا. کہتے عام انسان کا ڈر کیا ہوتا ہے کہ گناہ نہ ہو جائے، اور کاملین کا ڈر ہوتا ہے کہ کفر نہ ہو جائے. عجیب بات، کیونکہ جتنی معرفت بڑھتی جاتی ہے خوف بڑھتا جاتا ہے. یہ جو ہم ڈرتے نہیں ہیں یہ دلیل عدم معرفت ہے. تو آدمی یہ نہ جانتا ہو کہ تھانے دار کیا کر سکتا ہے، تو تھانے دار سے اونچا بلانا بولے گا
اور اگر کبھی تھانے میں گیا اور 2.5 فٹ کے، سمجھتے ہو ابھی کتنی بڑی بڑی پارٹیوں والے بڑھ کے مارتے تھے، 2-3 دن رہ کے آئے، بڑھ کے ختم ہو گئے۔ اب میں سیاسی بندہ تو نہیں، مولانا ہے، لیکن میری بات ہو سمجھے، 2-3 دن رہ کچھ نہیں کیا، وہ 2.5 فٹ کا نظارہ کرا، لگایا بھی ایسی جگہ پر جو دکھا نہ سکتے۔ اور جو پارٹی والے خود کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلے ایسا ہو جاتا تو اتنا بڑا مسئلہ بھی نہ ہوتا۔ معرفت نہیں، لیکن جب معرفت ہو جائے گی تو اس گلی میں بھی نہیں گزرے گا جہاں کو وردی والا آئے گا۔ یہ تو مولوی لوگ ہیں بیچارے، بڑے سخت حالت ہیں۔ کامرین کا ڈر یہ کہا ہمیں ڈر رہتا تھا دربار سے نہ نکال دیا جائے۔ آپ نے پوچھا اللہ کی کون سی صفت سے ڈر لگتا ہے؟ کون سی صفات سے؟ کا شان صمدیت سے، کیونکہ صمد کا معنی ہے جو سب سے مستقل ہے۔ یہ کبھی انسان نہ سمجھے کہ میں فلانی ایک ہی کی وجہ سے مقبول ہوں، کیونکہ وہ صمد ہے۔ صمد کا معنی یہ ہے کہ سب سے پورے عالم سے مستقل، کسی کی ضرورت نہیں۔ کہتے پوری دنیا کافر ہو جائے، ان کی شان میں کمی آنے والی نہیں، سارے ایمان میں ہیں، شان بڑھنے والی نہیں، وہ اپنی ذات کے بات سے شان بڑھ لے۔ صمدیت سے ڈر لگتا ہے۔ تو کہا کہ میرے آنے کے بعد کیا ہوا؟ کہا کہ جب آپ تشریف لائے اور یہ آیات اتری ذو القوت المتین ذو مرۃ فاستویٰ، جب اللہ نے میری تعریف کی قرآن مجید میں کہ میرا طاقتور فرشتہ میری وحی میرے محبوب کے پاس لے کر جاتا ہے، مجھے تسلی ہو گئی، کیونکہ اللہ جب کسی کی تعریف کر دیتے ہیں تو پھر اپنی تعریف کے تحفے کو واپس نہیں لیا کرتے۔ میں اور آپ ایک آج کسی کی تعریف کر رہے ہیں اور کل کو اس میں عیب نکل آئے، پھر کہتے ہیں یار میں تو بڑا چنگا بندہ سمجھنا سی ہوتا، بڑا گندا نکلا، لیکن ذات الہی کو تو سارا پتہ ہوتا ہے، آگے تک کا پتہ ہے۔ اگر اس نے میری تعریف کر اس کا مطلب ہے کہ مجھے دربار سے نہیں نکالیں گے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شان رحمت سے جبریل کو یہ حصہ ملا ہے۔ ہاں تو قرآن مجید کی ایک آیت آتی، اتنے طاقتور فرشتے اکیلے لا سکتے ہیں، لیکن نہیں، قرآن کا اعزاز ہے، 70,000 فرشتہ ساتھ آتا ہے۔ تو مجدد الثانی فرماتے ہیں کہ چونکہ قرآن مجید کا فرشتوں کے ساتھ خاص تعلق ہے، یہی وجہ ہے کہ لیلۃ القدر جس میں قرآن مجید نازل ہوا اس میں بھی جبریل السلام 70,000 فرشتے لے کر زمین پر ایمان والوں کی ملاقات کے لیے آتے ہیں۔ قرآن کا چونکہ فرشتوں کے ساتھ خاص تعلق ہے اور اس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جب بھی کہیں قرآن رات کو پڑھا جاتا ہے تو اللہ نے دن کے وقت حکم دیا، اے انسانوں، اے ایمان والو، تم فرشتے بن جاؤ، ومن شہد منکم الشہر فلیصم، دن کو فرشتوں والی ادا کو اپناؤ، نہ کھاؤ نہ پیو نہ شہوتوں کے پاس جاؤ، جس طرح فرشتے نہ کھانے پیتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ شہوت رکھتے ہیں، دن کو فرشتوں والی تم میں صفات پیدا ہو جائیں، تاکہ رات کو جب قرآن سنو تو قرآن کا پورا نور تم لوٹ لو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات۔ فرمایا کہ قرآن کے نزول کے بعد روزے کا حکم، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تاکہ دن کو تم فرشتے بن جاؤ، کیونکہ قرآن ہے اور قرآن میں فرشتے، قرآن کس کو، قرآن کا نور فرشتے جانتے ہیں کس کا نور کیسا ہے۔ یہی وجہ کہ جب بھی نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے فرشتے آتے ہیں۔ ان قرآن فجر کان مشہودہ، کیوں کہا؟ فجر کا جو قرآن ہے اس میں فرشتے، قرآن مجید تو مغرب میں بھی پڑھا جاتا ہے، عشاء میں، اس کا کیوں ذکر نہیں کیا؟ فجر کا کیوں ذکر کیا؟ لیکن فجر کو دونوں پارٹیاں ہوتی ہیں، آنے والی بھی جانے والی بھی، اس نے ذکر کیا۔ اور دوسری اثر کے وقت ہوتا ہے، اثر وقت تو جاتی قرآن نہیں ہوتا، اس لیے قرآن فجر کا ذکر کیا کہ یہ وہ ہے جس میں ہمارے آنے والے فرشتے بھی قرآن سنتے ہیں مسجد میں اور جانے والے بھی قرآن سنتے ہیں، تو فرشتوں کا قرآن سے خاص تعلق ہے۔ اس لیے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند قاسم علوم والخیرات فرماتے تھے، دو کام
کلام ہم گناہگاروں کے ایسے ہیں جس کے لیے فرشتے اترتے ہیں. ایک قرآن مجید کی تلاوت ہے اور ایک گناہوں پر رونا ہے. جب مومن تلاوت شروع کرتا ہے اللہ فرشتے کہتے ہیں اللہ ہم اس قرآن کا نور لینے کے لیے زمین پہ جانا چاہتے ہیں. اور جب وہ گناہگار روتا ہے اللہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں اپنے گناہوں پر روتا کیسے ہے. لیکن ان کو تو رونا نہیں آتا, وہ گناہ ہی نہیں کرتے تھے کیوں روئیں گے. ہم گناہ کریں گے تو روئیں گے. خدا کو یہی پسند ہے. اس لیے لیلۃ القدر کی سب سے اونچی دعا کیا ہے؟ اللہم انک عفو, اللہ تو معاف کرنے والا ہے, بہت معاف کرنے والا ہے. انک عفو کریم, شان کرم رکھنے والا ہے. فاعف عنا, بس ہمیں معاف کر دیجیے. عفو بہت معاف کرنے والا. ہمارے شیخ فرماتے تھے یہی اللہ اور بندے میں فرق ہے. کسی بندے سے 2-4 بار غلطی کے بعد معافی مانگے بلکہ والدین ہی کیوں نہ ہو, وہ کہے گا خبیث تو زیادہ یہ کام کرتا ہے, دفع ہو جائے میرے پاس سے, کتنی دفعہ میں تجھے معاف کروں. اللہ فرماتا ہے تم جتنی بار بھی معافی مانگنے کے لیے آؤ گے میں تمہیں معاف کر دیا کروں. یہ اللہ تعالیٰ ہے, یہ اللہ ہے, یہ مخلوق ہے. کسی اللہ والے سے پوچھا بتائیے اگر اللہ تعالیٰ آپ سے فرمائے والدین کو حساب دینا یا مولا کو, کس کو حساب دیں گے؟ کہا مولا کو. کہا کیوں؟ کہا کہ والدین کو بہت سے گناہوں کا پتہ نہیں, جب وہاں پتہ چلے گا اللہ میں مارو اس کو جوتے, یہ بڑا نلائق لگاؤ اللہ نے لطر کو لگا تو ان کا حوصلہ ختم ہو جائے گا میرے گناہوں کی فہرست دیکھ کر. لیکن مولا کا حوصلہ ختم نہیں. نے پہلی عرش کے اوپر لکھوا دیا, پہلے عرش کے اوپر لکھا ہے, بخاری میں آتا ہے کہ میری رحمت اور میرے غضب میں دوڑ ہوئی, میری رحمت آگے نکل گئی. تو یہ اوپر عرش کے لکھوا دیا سبقت رحمت کی اللہ کا تبھی, میری رحمت میرے غضب سے آگے نکل گئی. کہا یہ کیوں لکھوایا؟ تاکہ گناہگاروں کی جب نظر پڑے گی امید آ جائے گی کہ انشاءاللہ رحمت کا معاملہ ہوگا. وہ خود لکھوا دیا ہے. یہ جملہ لکھوانا دلیل ہے کہ تم اس کا واسطہ دو اللہ میاں یہ اس کے اوپر کیا لکھا ہے, ذرا آپ اس کو سامنے رکھ کر ہمیں معاف فرما دیجیے. اس لیے میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے یہ پیغمبر سلام نے یہ سنت قرار دیا رات کو قرآن, اور فوراً عشاء کے بعد, آخری شب میں نہیں, عشاء کے فوراً بعد کیوں ذریعے بغل بعد افطار کی, تھوڑا سا ریسٹ کیا, دن بھر کا روزہ ہے, تھوڑا تسلی ہو گئی, کھڑے ہو جاؤ عشاء کے بعد, لیٹ نہیں کرنا, فوراً کھڑے ہو جاؤ تاکہ قرآن کا کیونکہ تمہاری فرشتوں والی جس بات ہے اس سے تم قرآن مجید کا نور حاصل کرو. یہ رمضان واحد مہینہ ہے جس میں پورا قرآن میرے آپ کی کان سے گزرتا ہے. پورے سال میں نہیں گزرتا. پورے سال میں کوئی قاری قرات کرے گا چند آیات سنائے گا, امام بھی سنائے گا تو چند آیات تو چند صورتیں سنائے گا. رمضان آئے گا پورا قرآن کان سے گزر رہا ہے, اس کا نور ہمارے دل میں جا رہا ہے. اور قرآن کا نور ایسا ہے کہ ایک دفعہ دل میں داخل ہو جائے گمراہی نہیں ہے. کیونکہ قرآن نے کہا آیات الباطل, قرآن کے آگے پیچھے باطل نہیں آ سکتا. قرآن کا نور ایسا ہے کہ شیطان کا بس نہیں کہ اس نور کو مٹا سکے. قرآن شیطان تو ویسے بھاگی سے میں کہتا ہوں شیطان کو اللہ نے اس کو جو بند کیا ہے اس کی یہ حکمت بھی بہت بڑی ہے. کبھی ہر وقت قرآن کا تو سیزن ہی قرآن کا, تیرا یا کیا کام ہے, چل جیل میں ڈال دیا, سمندر میں پھینک دیا, کہا تیرا کوئی کام نہیں. یہ کہا یا باغی الخیرات باللہ, خیر کو طلب کرنے والے آگے بڑھو, کیونکہ یہ ان کا شیطان کا سیزن نہیں ہے. جہنم کے دروازے بند ہیں, جہنم دروازے جنت کے کھلے. اس لیے رمضان میں مرنے والا سیدھا جنت میں, کوئی حساب کتاب نہیں, کوئی حساب کتاب. بالکل مضبوط حدیثوں سے ثابت ہے. شک و شبہ کرتے, غلط کرتے, صحیح حدیث ہے. علامہ البانی کا بڑا ناصر البانی عربوں میں بھی بڑا وہ, اس نے بھی اس حدیث کی تصدیق کی ہے کہ رمضان کے اندر جو فوت ہوتا ہے مومن اس کا حساب کتاب نہیں ہے, کیونکہ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. حساب کیوں لے, یہاں تو بے حساب نوازا جا رہا ہے, بغیر معافی کے معافی دی جا رہی ہے. ہر رات کو عذاب کیے جاتے ہیں, دوزخ سے عذاب کیے جاتے ہیں. یہ ایمان والا رمضان میں ڈال رہا ہے, ایسا بھی ہے حساب کتاب نہیں. ملا قاری, ملا علی قاری بہت بڑے محدث ہیں, شارح مشکات مرقات بہت بڑی کتاب ہے. ان سے کسی نے پوچھا کہ جابر رمضان کے بعد حساب ہوتا ہے؟ کہا مولا کہ تم کیا سمجھتے ہو, جب ایک دفعہ معاف کر دے دوبارہ پکڑ لے گا. شرط کے خلاف, شرط کے خلاف. اس لیے پیغمبر اسلام نے رمضان مانگا 2 مہینے پہلے,
اللہ بارک فی رجب شعبان بلغنا رمضان، اللہ رجب و شعب برکت کر دے، رمضان پہنچا۔ کیوں؟ اگر زندہ رہا تب بھی معافی ہے، عید والے دن تو پروانہ مغفرت کا لے کے جائے گا، اور اگر مر گیا تو دل جنت ہے۔ دونوں صورتوں میں مومن نفع ہے، رمضان میں نفع میں ہے، زندہ ہا تب بھی مر گیا تب بھی۔ کوئی ساتھ اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے جن کو عرش کا سایہ ملے گا ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا، اور روزے داروں کو سب سے پہلے عرش کا سایہ ملے گا۔ سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں 3 افطار ہے، 3 افطار سن لو، مضمون ختم ہو رہا ہے۔ اگر رمضان میں اتنا ہی کافی ہے، کھجور پر بھی روزہ افطار ہو جاتا ہے۔ 3 افطار سن لو۔ پہلے افطار جو روزانہ کرتے ہیں، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ روزے دار کو 2 خوشیاں ملیں گی۔ ایک جب روزہ افطار کرتا اللہ آخر روزہ پورا ہو گیا، اور 2-3 دن میں جدوں گرمی پہ رہی ہے، آج تین چوتھوں میں اللہ آخر روزہ پورا، خصوصاً سارے جیسے بیمار شوگر والے مریض۔ اور دوسری خوشی جب اللہ سے ملاقات کرو، جب انعام ملے گا۔ دوسرا افطار عید والے دن 30 روزوں کا افطار، کھا پی کے میرے دربار میں آنا، اب نہ رکنا کھانے پینے سے، کھا پی کے آنا۔ یہ دوسرا افطار ہے، سن لو، یہ سنت ہے کہ 30 دن کا اکٹھا افطار، اور وہ بھی میٹھی چیز، کھجور ہو، سیویاں ہو، حلوہ ہو، شیر ہو، منہ میں پانی آ گیا، لیکن سیویاں بنتی تھی پہلے زمانے میں، سیویاں بنتی یا کھجور میٹھا کھا کے جاؤ، یہ سنت ہے۔ یہ 30 دن کا افطار ہے کہ 30 دن ہو گئے، اب اکٹھا جس کا افطار کر کے ہمارے دربار میں کھا کے آنا، کیونکہ ہم نے تمہیں بھوکا رکھا ہے، تم بھوکے رہے ہمارے حکم پر، اب آپ کھانے کا حکم دیتے ہیں۔ میرے مرشد سے سن لو، ان جماعت کے دوستوں بڑی کام کی بات، میرے مرشد سے کسی آدمی نے کہا کہ یار روزے تھے بھی بڑا نہیں عادت ہو رہی کیوں؟ عید والے دن ایسے رو کے کہہ لگا، حضرت فرمایا اللہ کی حکموں کو نہیں سمجھتے؟ اب اللہ نے فرمایا کہ 3 دن تک بندے رہو تو بندے، 30 دن تک بندے رہو تو بندے رہے، جب کھول دیا تو خوشیاں مناؤ۔ وہ چاہتے ہیں عید والے دن خوش ہو، ہنسو، بولو، کھاؤ پیو، اور تو روئی جانے کا پچھلے رمضان میں۔ مومن کا کام ہے جس وقت جو حکم آ جائے اس کو پورا کرے، نہ ہنسنے کا وقت ہے وہ ہنسے، خوشی وقت میں خوش ہو، جب رونے کا وقت روئے۔ بہت سے لوگ کہہ دیتے تھے رمضان میں تو بھائی اللہ کا شکر ادا کرو، رمضان اللہ نے پورا کرا دیا، اب عید آ گئی۔ آپ مجھے بتاؤ اگر سکول والے جلدی چھٹی دے دیتے سکول کے یہاں لوگوں میں، یا ہم بھی اسٹوڈنٹ رہے، جلدی چھٹی ہو گئی کہ فلاں واقعہ ہو گیا، فلاں مسئلہ ہو گیا، چلو جلدی چھٹی ہو گئی، تو طالب علم وہاں مدرسے سکول سے منہ لٹکا کے نکلتے ہیں، شور بھی چاہتے نکلتے ہیں، جلدی بتاؤ، سمجھ رہے ہیں؟ میں اسکول لیتے ہیں گھنٹی بچ جانی تھے، بس پھر بستے سے بھی خبر نہیں کہ بستہ کی تھے یار کل آتے ہیں، شور بھی چاہتے جا رہے ہیں۔ تو عید والے نے فرمایا کہ یہ عید والے روزہ حرام ہے، میری دعوت کا دل فرمایا کہ جو آج کھاؤ پیو گے سیویاں تمہاری سمانی نے اگرچہ بنائی ہیں لیکن ہے میری طرف سے، شاہی تمہاری ہے میری طرف سے۔ یاد رکھنا، اس طرح حاجی وہاں جاتا ہے، مکہ شریف مدین کھاتا ہے، کہا یہ تو اپنے ریال سے بظاہر خرید رہا ہے، نہیں بھائی یہ ہے میری طرف سے، میں پہلے ہی تیرے وہاں منچر بعد میں ریال بھیج دیے تھے کہ وہ ساتھ لے کے آنا، ورنہ تو کہاں حج پہ آ سکتا تھا، میں تجھے لے کے آیا ہوں۔ مکہ میں میرا مہمان ہے، مدینہ میں رسول اللہ کا مہمان، یہ اپنے پیسے نہ سب اپنے پیسے کھا رہا ہے، بلکہ یہ اللہ کے جو دیوے رسول اللہ کی دعوت ایڈوانس تیرے جیب میں ڈال دی، جیسے گورنمنٹ کا کوئی بندہ جا رہا ہو اور کہا بھئی آپ پیسے لے تاکہ وہاں کھانے پینے کی تجھے تنگی نہ ہو، تو وہ گورنمنٹ کا کھاتا پیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے گھر میں آؤ گے یہ ہماری دعوت ہوگی، اگر تک تم اپنا خرچہ کرو گے تمہارے اس رزق میں ہم نے پہلے سے ڈال دیے تھے، ورنہ تو کیسے نکالتا پیسے، ہم نے توفیق دی، وہ تو مر جاتا 15 لاکھ 11 لاکھ دیتے ہوئے، لیکن ہم نے ہمت دی، توفیق دی، تیرے پاس پیسے دیے کہ تو نے پیسے جمع کرا دے اور حج کے لیے آ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہماری دعوت کا دن ہے، عید کا دن، ہماری طرف سے کھاؤ پیو، روزہ حرام ہے۔ اچھا تیسرا افطار
مفسر کے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب کی تفسیر میں لکھا ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ جب حساب کتاب کے عرش کے سامنے لوگوں کو جمع کریں گے تو اعلان ہوگا امت محمدیہ کے روزے دار کہاں ہیں جنہوں نے 20 سال 30 سال 10 سال جتنی عمر کی روزہ رکھا، آؤ سب سے پہلے میرے عرش کے نیچے آ کر تم افطار کرو، اس کے بعد اگلا کام۔ فرمایا کہ لوگ حساب کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے، امتیں کھڑی ہوں گی، بے روزے دار روزہ نہیں رکھتے لوگ، معمولی بات تو لوگ آ روزہ آ جاؤ، کہتے ٹھنڈے ٹھار شربت پی رہے ہوں گے، اللہ کے دسترخوان سے کھا رہے ہوں گے، پروٹوکول ہوگا، اعزاز ہوگا۔ تو مجھے بتاؤ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے کہ آجا ہم تو سا حساب دے دیو، اللہ فرمائے کہ بغیر حساب سے تم چھوٹ سا نکل جاؤ جنت میں جاؤ۔ بہت سے لوگ ہوں جن نے لوگوں کے پیسے دینے ہوں گے، لوگوں کے حق دینے ہوں گے، کہتے ہیں ہر چیز کا حساب ہوگا، روزے کا نہیں ہوگا۔ تو 100 ملین کہتے ہیں روزہ میرا ہے، یہ حساب میں نہیں، مجھے فرمایا کہ جنت دے دو، چھڑ دے بندہ جنت دے ماں، اور کیا کہتا ہے ہمیں تو جنت چاہیے، ہمیں یہ بندہ تھوڑی چاہیے یا پیسے، ہمیں جنت دے دے۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ روزے دار کو اس کے دعویٰ کرنے والے کو جنت دے کر راضی کرے گا، روزے دار کو بچائیں گے، دیکھ یہ روزہ ایسا ہے جو میرے لیے ہے، میں نے اس کا بدلہ دینا ہے۔ یہ تیسرا افطار ہے۔ بس اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں، ان کو اچھا گزارو، توبہ استغفار میں گزارو، اللہ جو کمی بھی معاف کرے۔ کہتے ہیں جب عبادت ختم ہو رہی ہے تو 2 کام کرے، ایک تو توبہ استغفار خوب کرے تاکہ کمی بیشی معاف ہو جائے، اور شکر کرے اللہ تو نے ہمیں جو بھی ٹوٹی پھوٹی تھی آپ نے توفیق دی، کوئی تراویح پڑھی، کوئی نماز پڑھی، کوئی تہجد پڑھی، کوئی صدقہ کر دیا، یہ وہ ہے، اور جو کمی بیشی ہے اس کو پوری کرنے کی بھی کوشش کریں۔ 2-3 دن رہ گئے، اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ دعا جی